लूंगा और जो बुनियादी बातें हैं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 30 साल हमारी मैं जानबूझ के स्टेज पे के लोगों का नाम में टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि सीधे सीधे कौम से खिताब किया जाए। तो 30 साल से इस क्षेत्र का हाल आप सब लोगों ने देखा है। मैं लोगों से एक बात ये पूछता हूं कि आपके क्षेत्र का मेंबर, आपके क्षेत्र का प्रधान अगर 1-5 साल काम नहीं करता तो क्या आप उसे 50 साल तक जिताते रहते हो? नहीं जिताते, नहीं जिताते। तो ये बता दो, ये 30 साल से क्यों हमारे सर पे मुसल्लत हैं? जब ये कोई काम करा के नहीं देते, इन्होंने कोई अस्पताल नहीं दिया, इन्होंने कोई स्कूल नहीं दिया, इन्होंने कोई कॉलेज नहीं दिया, बल्कि कॉलेज और स्कूल आने वाले देखो देखो कौन आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, दोस्त बोलो कौन आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, कम्बल में कौन आया, शेर आया, कम्बल में कौन आया, शेर आया, तुम भी बोलो कौन आया, हमारे बीच में जनाब हुजूर साहब आ गए। जोरदार स्वागत है। देखो 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 कम्बल में कौन है, कम्बल में कौन है, देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है, सगले मुझे, सगले मुझे, सगले बजे, सगले बजे, सगले बजे। हज़रात बराह करम तशरीफ रखते हैं, हमारे सदर मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं। तो बगैर किसी तमीद के नदीम तरीन साहब संभल की एक बहुत बड़ी शख्सियत, हिंदुस्तान के माने हुए बिस्मिल्लाह नदीम तरीन साहब को बुलाना चाहता हूँ इस शेर के साथ। नदीम तुम आईने के सामने आने से डरते हो, फकत इतना ही होगा, शक्ल पहचानी न जाएगी। जोरदार तालियां नदीम तरीन साहब के साथ। नदीम भाई टाइस पे जो होने को थोड़ा सा भीड़ कम करने पर आएगा प्लीज। करीम टाइस पर बैठे हुए आज के मेहमान गिरामी मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, पार्टी के दूसरे तमाम जो ओहदेदारान हैं वो सब स्टेज पर मौजूद हैं। यूपी के यहाँ गुमसानी की आवाम, ये ठाटे मारता हुआ समंदर है। आप सबको मुबारक हो कि आपके इस कस्बे में आज एक ऐसी शख्सियत आई है जिसको देखने के लिए और जिसको सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। हम सब ने देखा है कि मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत किस तरह से हमारे जो भी मशाकिल हैं, जो भी हमारी परेशानियां हैं, उसके लिए किस तरह पार्लियामेंट में आवाज बुलंद करते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप
جو کچھ باتیں وہ بتائیں گے، اور جو بھی یہاں لوگ جو موجود لوگ سن رہے ہیں وہ اس بات کو لے کر اپنے اپنے گاؤں میں جا کر، اپنے اپنے علاقے میں جا کر اس بات کو پھیلائیں گے۔ میں جانتا ہوں کل موسم بہت خراب تھا، اور آج بھی جو ہے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ میدان میں پانی ہوگا، اور وہ اس مشکل کی وجہ سے یہاں نہیں پہنچ پائے، اس میدان تک، اس گاؤں تک نہیں پہنچ پائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پہلی بار ہوا ہوگا کہ آپ کی گمسانی میں اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم جانتے تھے کہ اس علاقے میں کتنی کم پروگریس ہو رہی ہے، کتنے کم لوگوں کے پاس نوکریاں ہیں، کتنی کم یہاں پر سڑکیں بن رہی ہیں، یہاں کوئی سواستھ کی ویوستھا نہیں ہے، یہاں کوئی تعلیم کی ویوستھا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا خاص طور پر یہاں آنے کا پروگرام بنا کہ ہم اگر یہاں آتے ہیں تو اتنی بڑی عوام، اتنی بڑی آبادی، اتنا بڑا پچھڑا ہوا ورگ جو سویدھاؤں سے آج تک محروم رہا ہے، اس کو سویدھائیں پہنچائی جائیں۔ آپ کے گاؤں میں ہم سب کی حاضری اس بات کی ضمانت ہے کہ اس علاقے کی ترقی جو آج سے 50 سال سے نہیں ہو سکی وہ ترقی ہوگی۔ جو آپ دیکھیں گے کہ یہاں کتنے کالج بن گئے، کتنے اسکولز بن گئے، کتنی ہاسپٹلز کے لیے کیا انتظامات ہوئے۔ آپ کے کینڈیڈیٹ نے ایک طرف تو اس کام کا عہد اٹھایا ہے کہ وہ یہاں پر آپ کی پروگریس کی ذمہ داری لیں گے، اور دوسری طرف جناب اسد الدین اویسی صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ ہماری قوم کو، ہمارے سماج کو ایک نئی قیادت دیں گے۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے وکیل کے ہاتھ مضبوط کریں، ایسا وکیل جو بغیر کسی اجرت کے آپ کے لیے رات دن محنت کر رہا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ اگر ہم نے آج ان کے ہاتھ مضبوط نہ کیے تو آپ یقین کیجئے حشر میں بھی ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں ایک الٹرنیٹو دیا تھا، میں نے تمہیں ایک حل دیا تھا، میں نے تمہیں ایک رہنما دیا تھا، تم نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر دیں گے، لیکن ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ آج عہد کیجئے آپ سب کہ ہم سب اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، اور جناب اسد الدین اویسی صاحب کو یہاں سے ناکام و نامراد نہیں بھیجیں گے۔ ہم یہ آج ثابت کر دیں گے کہ یو پی کی عوام آپ کے ساتھ ہے، ہر پچھڑا ہوا شخص آپ کے ساتھ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی سماج سے تعلق رکھتا ہو، وہ سب آپ کی آواز میں آواز ملانے کے لیے تیار ہیں۔ آئیے ہم سب اب استقبال کریں جناب اسد الدین اویسی صاحب کا، اور میں پھر آپ سے کہوں گا کہ اپنے پیدا کیے سورج کی دعائیں مانگو، اپنے پیدا کیے سورج کی دعائیں مانگو، بھیک مانگی ہوئی کرنوں کا بھروسہ کیا ہے؟ آئیے شراکت داری کی قسم کھائیے کہ ہمیں اقتدار میں شراکت داری چاہیے، بھیک نہیں چاہیے۔ اپنا ووٹ دے کر رحم کی بھیک نہیں مانگنی ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھ مضبوط کر کے ہمیں شراکت داری چاہیے قیادت میں۔ میں گزارش کروں گا اسد بھائی سے، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے، مجلس اتحاد المسلمین کے قائد سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان۔ کیا عجب شخص ہے وہ فہم و ذہین، محفلیں اس کے دم سے ہے رنگین، دبلا پتلا مگر ہے باہمت، ہاں وہی مشیر ترین، زوردار تالیاں مشیر ترین صاحب کے لیے مائک پر۔ شکریہ، السلام علیکم۔ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، شوکت علی صاحب، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے مہمانان اور ہمارے گمسانی اور دور دور سے آئے ہوئے غیور ہمارے ساتھی، نوجوان ساتھی، بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کو لگ بھگ 3 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں یہاں پر کھڑے ہوئے، اپنے چہیتے رہنما کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے بےتاب تھے آپ لوگ۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سنبھل میں جو حالات جس طریقے کے پیدا ہوئے وہ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے ایریا کو کتنا پچھڑا ہوا ان لوگوں نے بنا دیا۔ آپ لوگ جو درد دل میں لیے ہوئے ہیں، جیسا کہ مجھے بار بار لوگوں نے بتایا کہ آپ کے ایریا کو اتنی دور ڈال دیا گیا، اتنے ناانصافی آپ لوگوں کے ساتھ میں کی گئی۔ سنبھل میں آپ لوگوں کی
जो मुख्यालय का काम है वो यहाँ से आप लोगों को 65 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है। ये आपके लिए पूरी ज्यादती है। मैं आप लोगों से यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह ये 10-12 गांव जो आसपास के यहाँ के कुर्ब जवाहर के हैं, वो उनकी ख्वाहिश है कि वो लोग मुरादाबाद में दाखिल हो, मुरादाबाद में शामिल हो, मुरादाबाद में अदालतें हो। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा और मैं अपने कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि इंशाल्लाह कामयाब होने के बाद में इनकी पूरी वकालत करके इन गांवों को मुरादाबाद से जुड़वा दिया जाए। बहुत बड़ी नाइंसाफी आप लोगों के साथ में हो रही है कि यहाँ से 65 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर आपको जरा से कामों के लिए भागना दौड़ना पड़ रहा है। ये आपके साथ जो नाइंसाफी है, उस नाइंसाफी की उस लड़ाई को इंशाल्लाह मैं आपकी आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ के लोगों को, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि इंशाल्लाह आप लोगों के हाथ में कलम दिलवाऊंगा, आपके एरिया में इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा, आपके एरिया में इंशाल्लाह कॉलेज और प्राइमरी स्कूल जहां जरूरत होगी इंशाल्लाह वो करवाऊंगा। संभल में इंशाल्लाह आपके लिए बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी और आप लोग दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए, जिस मिशन के लिए मुझे भेजा है, उस मिशन में मुझे कामयाबी अता हो। मायावती जी 2 बार आपकी मुख्यमंत्री बनी बीजेपी की सपोर्ट से, बीजेपी के साथ में पैक्ट करके वो मायावती जी मुख्यमंत्री बनती है। आप ये बताइए कि वो मायावती जी जो बीजेपी की के साथ में हाथ मिलाती है, वो आज भी आप देखिए कि उनका जो स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ है, 50 सीटों की वो बात कर रहा है कि 50 सीटें जो है वो हम तुम्हें देंगे। तो 50 सीटें देकर आप बीजेपी को सपोर्ट करोगे? हर किसी ये काम हम नहीं कर सकते। क्या आप इस बात के लिए तैयार होंगे? क्या आप लोग उनके हाथों बिक चुके हैं, उनके पैसे से आप बिक जाएंगे? 2 करोड़ में जो इंसान टिकट लाने वाला हो, 2 करोड़ टिकट में करे, उसके बाद में फिर वो लाखों करोड़ों रुपए जनता में बांटे, क्या वो इंसान आपका डेवलपमेंट कर सकता है? वो बीजेपी के आदमी है, वो बीजेपी के हाथ बिके हुए हैं, वो बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं। हम किसी सूरत आप लोग उनके साथ नहीं जा सकते, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं समाजवादी के दलालों से, जिस दिन से ओवैसी साहब ने यहां पर ऐलान किया कि मैं गुमसानी की सरजमीन पर आ रहा हूं, मैं एक बार आके गुमसानी की जमीन पर गरजूंगा, उस दिन से उनके पेटों में दर्द पैदा हो गया और वो दलाल रात और दिन जुट गए। तुम्हारे गांवों में आसपास के गांवों में उन्होंने एड़िए रगड़ दी, उन्होंने घुटने टेक दिए कि इस रैली में किसी सूरत तुम नहीं जाओगे। मैं दलालों से कहना चाहता हूं कि दलालों होश में आओ, तुम चंद दिन रहोगे, इंशाल्लाह तुम्हारा पुछने हाल कोई नहीं होगा, तुम्हारा पूछने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारा दौर जा चुका, तुम्हारी दलाली खत्म होगी इंशाल्लाह। नया सवेरा निकलेगा, नया वक्त आएगा और असदुद्दीन ओवैसी साहब इंशाल्लाह इस एरिया में गरज कर, इस एरिया में इंशाल्लाह यहां से बहुत भारी मात्रा में इंशाल्लाह वोट लेकर कामयाबी होगी। और मैं आपके से एक और यकीन दिला रहा हूं, आपके बैरिस्टर साहब ने आपसे वायदा किया है, संभल के नौजवानों से, संभल के पब्लिक से वायदा किया है कि इंशाल्लाह मैं तुम्हारे हक की लड़ाई यहां भी पहुंचवाऊंगा और आगे सेंटर में भी पहुंचवाऊंगा। इंशाल्लाह रेलवे लाइन का जो काम रुका हुआ है उसकी भी आवाज मैं इंशाल्लाह उठाऊंगा। जो काम संभल के रुके हुए हैं उन कामों में पूरी मदद इंशाल्लाह वो करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब भारी बहुमत से हम लोग जीत कर जाएंगे तो कोई रोकने वाला नहीं। इंशाल्लाह साझा सरकार होगी, बैसाखी पे सरकार होगी, आपकी सरकार होगी, आपकी बातें मानी जाएंगी, आपकी हर जगह इंशाल्लाह आपकी पूछगछ होगी, आपके हक की आवाज मैं उठाऊंगा, ओवैसी साहब उठाएंगे, हिंदुस्तान उठाएगा इंशाल्लाह। सुनना इंशाल्लाह आने वाली जो 14 तारीख होगी उसके ऊपर आपको पतंग के निशान पर बटन दबाना है और भारी बहुमत से इंशाल्लाह जिताकर भेजना है। खुदा हाफिज। और खूब बड़े शानदार अल्फाज अभी मुशीर खान इस्तेमाल कर रहे थे। ये हजरत सिलसिले को आगे बढ़ते हैं। सदर साहब की नजर एक शेर कि हम ही जीतेंगे वो दिन आएगा इंशाल्लाह। सदर साहब शेर सुनिए,
हम ही जीतेंगे, वो दिन आएगा इंशाअल्लाह। ये ओवैसी की क़यादत से पता चलता है। जोरदार तालियां शौकत साहब के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आगे ले लें क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस इंतखाबी जलसे में डाइस पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर काबिल एहतराम इज्जत माब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके हर दिल अजीज उम्मीदवार मेरे बड़े भाई जनाब मुशीर खां तरीन साहब, हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा जनाब नदीम तरीन साहब, जिला सदर जनाब अब्दुल्ला असद साहब, जनाब इमरान बॉबी साहब, जनाब फरहान जुबैरी साहब, जनाब सालिम साहब, तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान कारकुनान मेरे सामने तशरीफ फरमा, संभल की गयूर अवाम, आपको मालूम है इंशाअल्लाह 14 तारीख को यही पतंग सिर्फ उड़ेगी। आपको मालूम है कि 14 तारीख को आपको एक फैसला करना है और आप एक दिन अगर गलत फैसला करेंगे तो 5 साल तक आप ही को पछताना है, और एक दिन अगर आपने सही फैसला किया तो 5 साल आपके इलाके में इंशाअल्लाह ताला विकास का वो काम होगा जो 74 सालों में आज तक संभल में नहीं हुआ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई एक ऐसी सियासी जमात नहीं है, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो 14,500 गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात का नाम है जिसके पास अपने कॉलेज है, वो इंजीनियरिंग का कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, MBA का कॉलेज, MCA का कॉलेज, B फार्मा, C फार्मा, फार्मासिस्ट, नर्सिंग कॉलेज, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपने 74 सालों से जिसको वोट दिया उन्होंने आपको क्या दिया? कभी आपने सोचा? आपने कभी भी अपनी डिमांड पर किसी को वोट नहीं दिया। आपने हमेशा किसी को वोट दिया है तो बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी को वोट डाला, बीजेपी को हराने के लिए पागल हाथी को वोट डाला, बीजेपी को हराने के लिए खूनी पंजे को वोट डाला। आप बताइए आपको मिला क्या? जब वो जीत जाते हैं, बीजेपी को हरा देते हैं, तो आपसे ये कहते हैं कि हमने तो बीजेपी को हरा दिया, अब क्या चाहिए? यही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है, यही ना? मेरे दोस्तों, बीजेपी की हार में, समाजवादी BSP कांग्रेस की जीत में अगर आप अपने रोशन मुस्तकबिल को तलाश कर रहे हैं तो याद रखिए 74 सालों से आपने यही किया। जनसंघ को रोकने के लिए आपने कांग्रेस का साथ दिया। कभी आपने फासिस्ट ताकतें मजबूत ना हो, सेकुलर ताकतों को मजबूत किया, लेकिन उन सेकुलर ताकतों ने आपके साथ क्या किया? सरकारी नौकरियों में आजादी के बाद जहां आप 30% हुआ करते थे, आज 1% भी नहीं है। कौन जिम्मेदार है? आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल की सलाखों में कौन है? 20% उत्तर प्रदेश में आबादी, 27% जेल के अंदर हमारी आबादी। कौन जिम्मेदार है? इन्हीं ना इंसाफियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है। अगर हम इसी नाइंसाफी की बात करते हैं,
ہمارے قائد بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں خاموش رہو، تم مت بولنا ورنہ بی جے پی جیت جائے گی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لنچنگ پر کون بولا؟ دادری سے لے کر کے بابری تک، CAA پر اگر کسی کوئی آواز آپ کی تھی تو وہ ایک آواز تھی، بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی آواز تھی۔ 5 سال تک آپ کے لیے کوئی نہیں بولتا۔ اکھلیش خاموش، بہن جی خاموش، کانگریس کے راہل خاموش، بی جے پی کے شہنواز حسین، مختار عباس نقوی خاموش۔ ایک ہی مرد مجاہد جو سرزمین دکن سے جیت کر کے آتے ہیں، آپ نے ان کو ووٹ نہیں دیا، ان کو حیدرآباد کے لوگوں نے اپنے اتحاد سے جتا کر کے 2,14,000 سے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھیجا۔ اگر آپ ایک مرتبہ 62% سنبھل میں آپ کی تعداد ہے، آپ ایک مرتبہ متحد ہو جائیں گے، آپ کو کسی کے آٹو کی خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے آٹو سے، اپنے درمیان سے اپنا نمائندہ چن کر کے اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں بھیج سکتے ہیں۔ میرے دوستو، آنے والی 14 تاریخ کو متحد ہو کر کے پتنگ والے چناؤ نشان کے سامنے والا بٹن دبا کر کے آپ جناب مشیر ترین صاحب کی یہ جیت نہیں بلکہ یہ جیت آپ کے قائد بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی جیت ہے۔ تو آنے والی 14 تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ 14 تاریخ کو کیا اڑائیں گے؟ پتنگ اڑائیں گے نا انشاءاللہ۔ اب آپ کے سامنے آپ کے محبوب قائد، قابل احترام، عزت مآب عالی جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ جاؤ تم جاؤ، ارے ادھر تھوڑا سائڈ تھوڑا سائڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب ندیم ترین صاحب، میرے بڑے بھائی، مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب مشیر خان ترین صاحب، جناب شوکت علی صاحب، صدر اتر پردیش مجلس اتحاد المسلمین، ضلع صدر اسد عبداللہ صاحب، معتمد جنرل سیکرٹری اتر پردیش جناب شمیم احمد ترک صاحب، عمران بابی صاحب، زگم الاسلام صاحب، امیر اسلام صاحب، مہتاب عالم صاحب، فرت علی صاحب، ذیشان عالم صاحب، کوثر خان ترین صاحب، پرویز صاحب، انسانی گاؤں کے محمد فاروق پردھان صاحب، اختیار حسین صاحب، مجاہد صاحب پردھان تتارپور، شاکر حسین صاحب، فیروز عالم صاحب اور نصیر احمد صاحب۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے عزیز دوستو، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ سنبھل کی اس ویدھان سبھا میں آپ نے پچھلے 30 سال سے نواب صاحب کو ووٹ دے کر ان کو کامیاب کیا۔ 30 سال کسی بھی سیاستدان کی زندگی میں ایک بہت بڑا لمبا سفر ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، مگر 30 سال میں سنبھل کی ویدھان سبھا میں جو ترقیاتی کام ہونا تھا، جو وکاس کا کام ہونا تھا، وہ بالکل نہیں ہوا۔ اس 30 سال کے سفر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سماجوادی پارٹی کی 2 مرتبہ سرکار بنی، جس میں ملائم سنگھ یادو صاحب مکھیہ منتری بھی تھے، اس کے بعد ان کے بیٹے اکھلیش یادو بھی مکھیہ منتری بنے۔ اس کے باوجود بھی اگر جو شخص برسر اقتدار جماعت سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی اپنی ویدھان سبھا میں وکاس کا کام نہیں کروا سکتا، جس شخص میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ باوجود اس کی پارٹی کا مکھیہ منتری ہے اور وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر چندوسی بن جاتا ہے،
جو یہاں سے 27 کلومیٹر دور ہے، تو آپ بیجوئی بن جاتا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنی تکلیف آپ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تکلیف تو یہاں کی جنتا اٹھا رہی ہے، مگر یہ بات معلوم ہوئی کہ نواب صاحب کو تو آپ نے ودھائک بنایا، ان کے پارٹی کا مکھیہ منتری تھا، مگر نواب صاحب کی نوابی خالی گھر کے تک تھی، اکھلیش کے پاس ان کی کوئی سنوائی نہیں تھی۔ اسی لیے وہ بے بس تھے، اور کمزوری کی بہترین مثال وہ یہ ہے کہ اپنی پارٹی کے مکھیہ منتری کو بول کر وہ اس کا فیصلہ تبدیل نہیں کرا پائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری بات آپ جانتے ہیں کہ سنبھل ودھان سبھا میں یہاں پر ڈگری کالج شکشا کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں پر روڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آخر کس بنیاد پر سماجوادی کے پرتیاشی ووٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ 30 سال سے آپ وہاں پر یہاں سے کامیاب ہو گئے، مگر آپ نے کچھ کام نہیں کروایا۔ آپ صرف اس بات پر الیکشن جیتتے رہے کہ کبھی بی جے پی کا ڈر دکھایا تو کبھی ڈاکٹر صاحب سے آپ کی نفرت یا پھر ان سے جو بھی معاملہ تھا۔ آپ کب تک ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرتے رہیں گے؟ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ سنبھل میں ایک نئی تاریخ رقم کریے، سنبھل میں وکاس کے لیے، سنبھل کے بچوں کے تعلیم کے انتظام کے لیے، سنبھل میں یہاں پر اسپتال نہیں ہے، اور اسپتال کا ایک ویڈیو میں دیکھا ہوں، شاید دسمبر 2020 کا تھا، کہ اسپتال میں ایک لاش کو کتا لوچ کر کھا رہا تھا۔ آپ بتائیے کیسے ہوگا یہ آپ کو ان حالات کو تبدیل کرنا ہے، آپ کو ان حالات کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اور اسی وقت ہوگا جب آپ یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں اپنا ووٹ دے کر ان کو کامیاب کریں گے۔ سنبھل میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ روڈ بنے، سنبھل میں آپ چاہتے ہیں کہ وکاس کار کام ہو، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سماجوادی کا ساتھ چھوڑیں۔ سماجوادی کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ بسپا کی بس کی بات ہے۔ بسپا کو بھی یہاں پر حکومت کرنے کا موقع ملا، کیا کیا بہن مایاوتی نے؟ کچھ نہیں کیا، اور بار بار آ کر صرف بی جے پی کا ڈر دکھانا کہ بی جے پی آ جائے گی، بی جے پی آ جائے گی۔ ارے سنبھل میں بی جے پی نہیں آ سکتی، نہ کبھی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اتر پردیش میں بھی اگر بی جے پی آئی ہے تو کیا اس کا ذمہ دار اویسی ہے یا اکھلیش کی نااہلی ہے؟ اگر اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار ہے تو یہ سماجوادیوں کی ناکامی ہے، ان کی بزدلی کی وجہ سے، ان کے مخنث ہونے کی وجہ سے یہاں پر بی جے پی سرکار کر رہی ہے۔ آپ بتائیے، سنبھل میں 2 بچوں کو CAA کے پروٹیسٹ میں گولی مار کر ان کو شہید کر دیا گیا کہ نواب صاحب ان کے گھر کے قریب نظر آئے؟ آج تک ان بچوں کو گولی ماری گئی ہے، FIR تک ایشو نہیں ہوا ابھی تک۔ کس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ؟ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میں ایک مثال دکھاتا ہوں آپ کو۔ میں یہاں آ رہا تھا، ہم لوگ بریلی سے گاڑی میں یہاں پر آ رہے تھے، تو میرے پاس حیدرآباد سے 2 لوگ فون کر رہے تھے کہ ہماری ٹھیلے کی بنڈی کو فلاں مقام سے ٹریفک کے پولیس والے نے ہٹا دیا۔ میں نے کہا تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ بنڈی کو میں نے نہیں ہٹایا۔ میں نے کہا تم نے کیوں نہیں ہٹایا؟ اس نے کہا کہ تم میرے MP ہو، میں یہی کہہ رہا ہوں، اس سے تم بات کرو اس انسپیکٹر سے۔ اس کو بولتے ہیں طاقت۔ ایک معمولی غریب ٹھیلا بنڈی والا حیدرآباد میں مجھے فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ بات کریے انسپیکٹر سے، ذرا بتائیے ان کو کہ ہم غریب ہیں، یہاں پر کاروبار کرنا ہے۔ کون سنے گا پھر غریبوں کی بات کو؟ یہ مزاج مجلس پیدا کرتی ہے۔ اگر اللہ نے چاہا آپ کے ووٹوں سے یہاں سے مجلس کا امیدوار کامیاب ہوگا تو وہ نواب بن کر نہیں رہے گا، آپ کا خادم بن کر سنبھل کی خدمت کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا ہے، یہ مزاج، یہ اعتماد جب آپ میں پیدا ہو جائے گا کہ میرا ودھائک، میرا سانسد، میرا خادم ہے۔ ایک ٹھیلا بنڈی والا فون کر کے کہہ سکتا ہے کہ اسد الدین اویسی تم بات کرو اور مجھے یہاں سے نہیں ہٹایا جائے۔ رات کے اندھیرے میں ہم کو فون کرتے کہ پولیس ہمارے بیٹے کو اٹھا لیے، بات کریے، ہم بات کرتے ہیں۔ کووڈ کے دوران میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ
کہ کووڈ کی پہلی ویو میں 1900 لوگوں کو میں نے خود اسپتال میں بیڈ دلایا تھا حیدرآباد میں. دوسری کووڈ کی ویو آئی تو ہم نے 750 کے قریب یا 800 کے قریب آکسیجن سلنڈر کو مفت عوام میں دیا. ایک نہیں 10 مرتبہ ریفل کرائی. آکسیجن کانسنٹریٹرز میں برطانیہ سے منگایا اس کو. اور جب مجھ سے امتیاز جلیل اورنگ آباد کے MP نے کہا کہ مجھے آکسیجن سلنڈر اور آکسیجن کانسنٹریٹر کی ضرورت ہے, میں اورنگ آباد کو بھیجایا. اختر الایمان نے کہا کہ بہار کو بھیجائیے, ہم نے بہار کو بھیجایا. 30 سال سے جس شخص کو آپ جتا رہے ہیں, کیا کام کر, ہاں ان کی انفرادی شہرت میں, ان کی انفرادی دولت میں, ان کی انفرادی طاقت میں اضافہ ہوگا, مگر بتائیے سنبھل کی جنتا کا کیا فائدہ ہوا؟ سنبھل کی جنتا کا کچھ فائدہ نہیں ہوا, اور صرف ووٹ لیتے ہیں اپنی شخصیت کے لیے. میں یہاں پر آیا ہوں تو اپنی شخصیت کے لیے نہیں آیا ہوں, میں اگر آیا ہوں تو آپ کے حق دلانے کے لیے آیا ہوں. میری شخصیت, میرا مقام, میری عزت کوئی معنی نہیں رکھتی غریب عوام کے سامنے. میں مٹنے کے لیے, اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. اسی لیے تو ہم پر گاڑی پر گولیاں چلائی جاتی ہیں نا, ہم پر گولیاں چلائی جاتی, ان دلوں پر نہیں چلائی جاتی کہ ان کو معلوم یہ غلام ہے ان کے. ہماری زبان کو دبانے کے لیے گولیاں چلائی جاتی ہیں. ارے جو گونگے ہیں ان پر کوئی گولی نہیں چلاتا, مردوں پر گولی چلائی جاتی, کمزوروں پر نہیں چلایا جاتا, غلاموں پر. اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ میری بات کو سمجھیے. سنبھل میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترقی ہو, سنبھل میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے درمیان میں آپ کا ووٹ جس کو آپ کامیاب کریں وہ آپ کے درمیان میں رہے, تو آپ یہاں سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریے. کون سا کام یہاں پر ہو رہا ہے؟ سنبھل کی ودھان سبھا میں خالی ایک ہی آدمی کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا. ان کے ہمارا مجھے کیا کرنا, میرا بچہ اچھا ہے, مجھے کام. جب تک یہ مزاج رہے گا کچھ کام نہیں ہوگا. مجھے بھی اللہ نے اولاد دی ہے کہ مگر میرا معاملہ یہ کہ جو لوگ مجھے ووٹ ڈالتے ان کی اولاد کا تحفظ ہو, ان کی بیٹیوں کا تحفظ ہو, تبھی تو کامیاب ودھائک اور سانسد بنتا ہے. آج ہر چیز یہ لگتی ہے کہ نہیں بس میرا فائدہ. اور ماشاءاللہ سے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے اتنا دیا مگر ان کا غارت کا گڑا بھرتا ہی نہیں ہے, ڈالے جا رہے, بھرتا ہی نہیں ہے ان کا غارت کا گڑا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ 14 تاریخ کے دن اپنا ایک ووٹ مجلس کے امیدوار کے حق میں استعمال کریں. یہ جگہ کا نام گمسانی ہے نا, گمسانی ہے نا. اب آپ سے اپیل کر رہا ہوں یہ تمام کو گمنام کر دو آپ انشاءاللہ تعالی. یہ گمسانی کی عوام کی میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ کا نعرہ ہونا چاہیے کہ گمسانی کا نعرہ 14 کو سب کو گمنام کریں گے اور مشیر کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ سماجوادی پارٹی, پوچھئے ان سے, ٹرپل طلاق کا جب قانون لایا گیا 3 مرتبہ پارلیمنٹ میں آیا, سماجوادی پارٹی کے MPs کی تقاریر اٹھا کر دیکھ لو آپ. ٹرپل طلاق کا قانون ہے اور اکھلیش بات کر رہے میں نے روڈ بنا یو پی میں, میں نے روڈ بنا یو پی میں. ارے قانون ٹرپل طلاق کا ہے, یہ بول رہے میں نے ہائی وے بنایا, میں نے پلین اتارا. ارے بولنے لفظ مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے اکھلیش. تم نے کب سنا تھا الپسنکھیک سماج مسلمان کا نام اکھلیش کی زبان سے؟ نہیں سنا کسی نے. ڈرتے نہیں, اگر بولیں گے تو ووٹ نہیں ملے گا. ارے آپ کے لیے ووٹ ہے ہی نہیں ہمارے سوا. آپ نے ہم کو قیدی بنا کر رکھ دیا, آپ نے ہم کو BJP کا ڈر دکھا کر ہم کو قیدی بنا کر رکھ دیا. مگر سنو اکھلیش یادو, اب وہ معاملہ نہیں رہے گا. اب وہ پوری باتیں ختم ہو جائیں گی. نہ صرف سنبھل بلکہ انشاءاللہ اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین ایک نئی تاریخ لکھے گی انشاءاللہ تعالی. یہ غلامی اور قیدی کی سب باتیں ختم, اب حصے داری کی لڑائی ہوگی. حصہ لینا پڑے گا آپ کو, اور بغیر حصہ لیے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. آپ کو میں بتانا چاہوں گا
हाँ जिंदा, आप भी जिंदा, मैं भी जिंदा, हम जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह। फिक्र मत करो, जब तक हम जिंदा है दुनिया जिंदा, हम नहीं तो दुनिया भी नहीं, वो मुतमईन रहो आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट में यूएपीए का कानून आया। वो कानून ये कहता है कि दिल्ली में बैठा हुआ एनआईए का एक इंस्पेक्टर आपके गांव के किसी भी बच्चे को टेररिस्ट घोषित कर सकता है। क्या अखिलेश यादव तुम तारीफ नहीं किए उस कानून की? क्या कांग्रेस ने तारीफ नहीं की अमित शाह के अमेंडमेंट बिल की? हम पर उंगलियां उठाते पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने पूरे संविधान को सामने रखकर दलाइल दिया, कहा कि कानून गलत है, ये कानून गलत है, इस कानून का इस्तेमाल मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर होगा। आज भारत की जेलों में उसी कानून के तहत बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया गया। अखिलेश यादव ने तारीफ की, बताओ नवाब तुम्हारी जबान खुली? क्या तुम बोले कानून गलत है? भैया मत तारीफ करो, तुम नहीं बोल सकते क्योंकि तुम्हारे घर तक आफत नहीं आएगी, ना गरीब के घर पर आफत आएगी, नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज बताइए आप अमित शाह की तारीफ करते उस कानून को कांग्रेस और सपा लोकसभा राज्यसभा में तारीफ करते हैं और आकर आपसे वोट का मुतालबा करते हैं। किस मुंह से मुतालबा करेंगे आप? बदतरीन कानून को तुमने तारीफ किया, उसको कानून बन गया। आज भारत में किसी को भी यूएपीए लगा दिया जाता है, किसी पर भी यूएपीए लगा दिया जाता है। हाँ, ये और बात है कि हम पर गोलियां चलाने वालों पर यूएपीए नहीं लगाया जाता। हम पर गोलियां चलाने वालों पर यूएपीए नहीं लगाया जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात, आज प्रधानमंत्री हमको मीडिया के लोग बताए कि सहारनपुर में तकरीर करके कहा कि बीजेपी हर मजलूम के साथ है। प्रधानमंत्री जी वो मजलूम है, मजलूम नहीं है। और कहा कि हमने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया, मुस्लिम महिलाओं को हमने मदद की। प्रधानमंत्री जी आपको कब से मालूम हो गया कि मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक का कानून बनाने से फायदा हुआ? ट्रिपल तलाक का कानून अगर बीजेपी ने बनाया तो मुसलमान औरतों को बर्बाद करने के लिए बनाया। हम बता रहे हैं आपको, ट्रिपल तलाक अगर कोई बोलता है वो गुनाह है, बेवकूफ है, पागल है। मगर प्रधानमंत्री ने जो कानून बनाया, अब सहारनपुर में खड़े होकर कह रहे कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों की मदद के लिए बनाया। प्रधानमंत्री जी, हरिद्वार में मुस्लिम बहनों के ताल्लुक से वो जो तमाम महाशय जमा होकर कह रहे थे कि इनका नरसंहार कर दो, जेनोसाइड कर दो, जब आप कुछ नहीं बोले, जब कहा गया कि भारत की फौज को इस्तेमाल करके इतने लाख अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कत्ल कर दो, आप कुछ नहीं बोले। जब हमारी गर्दन की कीमत लगाई जा रही थी, आप कुछ नहीं बोले। प्रयागराज, इलाहाबाद में गालियां दी गई मुस्लिम महिलाओं को, आप कुछ नहीं बोले। बुल्ली डील, सुल्ली डील, हमारे बच्चों की नीलामी हुई, प्रधानमंत्री नहीं बोले। प्रधानमंत्री, आपको मोहब्बत किससे है बताओ? आपको मोहब्बत मुस्लिम महिलाओं से नहीं है, आपको मोहब्बत अपनी आरएसएस की आइडियोलॉजी से है। आपको मोहब्बत अपनी आरएसएस की आइडियोलॉजी से। और आपको देखकर आपसे मुकाबला करने के लिए अखिलेश भी अपनी जबान को खामोश कर लेते, कुछ नहीं बोलते। मुकाबला क्या हो रहा है कि मोदी से बड़ा कौन है? अरे मोदी से मुकाबला करना है तो भारत के संविधान को इस्तेमाल करो। मोदी से मुकाबला करना है तो भारत के इंडियन नेशनलिज्म को सामने रखो। मगर नहीं, प्रधानमंत्री तो आज सहारनपुर में बोल दिए। प्रधानमंत्री इसका जवाब दीजिए। जो प्रयागराज, इलाहाबाद में संसद हुआ, जो हरिद्वार में हुआ, आप कोई मुंह नहीं खोलते। अच्छा, प्रधानमंत्री को मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है कि एक मुस्लिम बच्ची हिजाब पहनकर कॉलेज में जाती है तो उसको गुंडे घेर लेते, मगर मेरा प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेगा उन लोगों को, क्योंकि उनके गले में किस्म की शाल थी। प्रधानमंत्री ने देखा कि हिजाब और निकाब और वो शाल, तो प्रधानमंत्री बोले बेटा खामोश हो जाओ, कुछ मत बोलो। बच्चियों के बारे में प्रधानमंत्री नहीं बोलते।
جو بچیاں حجاب نقاب پہن کر پڑھنا چاہتی ہے پردھان منتری اپنی زبان کو خاموش کر لیتے. کیوں نہیں بولتے پردھان منتری؟ جب دیش کے مسلمان عورتوں سے اتنی آپ کو محبت ہے تو ان بچوں کے بارے میں بولو جو دیش کو طاقتور بنانا چاہتی ہے, جو دیش کا نام روشن کرنا چاہتی ہے, مگر اپنے لباس کے ساتھ, حجاب کے ساتھ, نقاب کے ساتھ, مگر پردھان منتری کچھ نہیں بولتے. پردھان منتری دعویٰ کرتے ٹرپل طلاق کا. آپ کو معلوم قانون کیا ہے ٹرپل طلاق کا؟ ان کی یہ محبت مسلمانوں سے دکھا رہے ہیں. اگر ٹرپل طلاق قانون میں کسی کو کورٹ سزا دیتا ہے تو 2 سال, اور اگر کوئی غیر مسلم کو کسی اور قانون میں, اسی طرح کے قانون میں کورٹ سزا دیتا ہے تو 1 سال. پردھان منتری 2 سال ہم کو, 1 سال کسی اور کو, یہ کون سا ایکوالٹی ہے؟ یہ کون سا ایکوالٹی ہے بتاؤ آپ؟ آپ کو کوئی محبت نہیں ہے. اور پردھان منتری یاد رکھو, اگر مسلم مہیلاؤں سے محبت ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو, زکیہ جعفری کو اپنے گھر میں بلا کر ملو, میں مانوں گا تمہاری محبت کو. بلا زکیہ جعفری کو اپنے گھر میں. آپ مکھیہ منتری تھے تو بی جے پی کے لوگ بولیں گے, میڈیا میں بھی ان کے لوگ بیٹھے بولیں گے یہ پرانی باتوں کو نکال رہا ہے. پرانی باتوں کو نکالیں گے. اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے, ہم بھولتے نہیں ہیں, نہ بھولیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر دیش کے پردھان منتری جو بھول جاتے ہیں ان کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے. یاد دلانے کے لیے بول رہے ہیں. اور پھر دوسری بات کہ ٹرپل طلاق کا قانون پردھان منتری آج بولے, وہ اس میں کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایک بیوقوف قسم کا, گدھا قسم کا ایک انسان اگر اپنی بیوی کو 3 بار بول دیا تو قانون یہ کہتا ہے اس پر کیس بک کر دو. اور قانون یہ بنائے, یہ کہتے ہیں کہ شادی بھی نہیں ٹوٹے گی. جب شادی نہیں ٹوٹے گی, گناہ نہیں ہوا تو FIR کس بات کا؟ پردھان منتری بولے نہیں, میں بول رہا ہوں, میں بادشاہ سلامت ہوں. قانون بن گیا. اب آپ یہ بتاؤ, اگر کورٹ اس کو سزا دے دیا تو 2 سال تک اس بیچاری ہماری بیٹی کی شادی نہیں ٹوٹے گی, شادی نہیں کر سکتی. وہ شادی میں تو 2 سال کے بعد جب وہ جیل سے نکلے گا تو پردھان منتری ہماری بیٹی کو بول رہے کہ بیٹا میں نے تیرے لیے اتنا بڑا قانون بنایا, ایسا بنایا کہ تو ایک بینڈ باجا پارٹی لے کر جیل کے سامنے ٹھہر جا, جب تیرا پتی نکلے گا تو تم باجے والے کو بولنا بجاؤ, بہاؤ پھول برساؤ, میرا محبوب آیا. کیا بات ہے بتائیے آپ کہ 2 سال وہ گدھا پاگل جیل میں رہے گا اور یہ بچی کی شادی نہیں ٹوٹے گی. یہ کون سا اچھا کورٹ میں اس بچی کو بتانا پڑے گا پردھان منتری کہ ہاں اس نے کہا تھا. پردھان منتری کون ٹھہرے گا اس غریب عورت کے ساتھ؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ اسلام میں شادی ایک کانٹریکٹ ہے, کانٹریکٹ میں مہر کے پیسے لکھ دو آپ, اور اس میں کہا کہ اگر کوئی ٹرپل طلاق کہتا ہے تو مہر کے پیسے 25 کا 100 گنا اضافہ کر دو, 100 گنا اضافہ کرو, مل جاتے. کانٹریکٹ کا وائلیشن ہوتا. مگر پردھان منتری سمجھتے نہیں. پردھان منتری بادشاہ سلامت بنے ہوئے, بادشاہ سلامت بولے ہو گیا. پردھان منتری آپ کی غلط پالیسیوں سے ہر سماج, پورا دیش پریشان ہے, کوئی خوش نہیں ہے آپ سے. اتر پردیش میں تو انشاءاللہ بابا جائیں گے, مجھے یقین ہے. مگر بابا جائیں گے تو اگر آپ سمجھ رہے کہ سماجوادی بسپا ان کو ہرا پائے گی, نہیں ہرا پائے گی. اگر آپ بھاگیداری پریورتن مورچہ کا ساتھ دیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی بی جے پی کی شکست ہوگی, بی جے پی کو ستا نہیں ملے گی, ایک نئی تبدیلی اتر پردیش میں پیدا ہوگی. اسی لیے ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے, اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجیے, نہ سنبل میں نہ اتر پردیش میں. یہ آپ کی حصے داری کی لڑائی ہے, یہ آپ کی لڑائی ہے. اگر آپ آج خاموش ہو جائیں گے تو 5 سال کے بعد جو 15 اور 16 سال کی لڑکیاں اور لڑکے ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے ہم 20 سال کے ہو گئے, بتاؤ یہ ناانصافی کیا ہے, تو کیا جواب دیں گے؟ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, اسدالدین اویسی کے چہرے کو دیکھو آپ. اگر میرے چہرے میں آپ کو اپنا بیٹا نظر آتا ہے, اپنا چاچا نظر آتا ہے تو خدا کے لیے اس پر غور کرو. میں ڈرنے والا نہیں ہوں, مجھے معلوم
مجھے معلوم کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، مگر میرا اٹوٹ ایمان ہے کہ خطرے لاکھ ہوں گے، جب تک رب کریم نہیں چاہے گا میری زندگی کا شمع گل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں موت کو اپنے 6 فیٹ کے قریب سے دیکھ چکا ہوں میرے دوستوں، میں موت کو اپنے 6.5 فیٹ کے قریب سے دیکھا ہوں۔ جو ہتھیار اٹھا کر ہم پر گولیاں چلا رہے تھے، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ کی دعاؤں نے مجھے بچایا، مگر خدا کی قسم موت کے ڈر سے میں اپنی زبان کو بند نہیں کر سکتا، نہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ارے اگر خدا نے کچھ صلاحیت دی تو زبان کی دی ہے، اس زبان کو اگر میں مظلوموں کے لیے ان کے حق کے لیے استعمال نہیں کروں گا، کمزوروں کو طاقتور بنانے کے لیے استعمال نہیں کروں گا، ظالموں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے استعمال نہیں کروں گا، اگر سنبھل کے وکاس، سنبھل کی ناانصافی کے لیے، سنبھل کے عوام کی ترقی کے لیے زبان نہیں چلے گی تو کیا کسی غلامی کے لیے چلے گی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب سماجوادی پارٹی کے لوگ بہت نعرے لگاتے ہیں کہ بھیا تجھ پہ جوانی قربان۔ ابے کتنی جوانی قربان کرے گا؟ کتنی جوانی؟ 30 سال سے سب جوانی برباد، مگر سنبھل کا کچھ نہیں ہوا۔ اسی لیے اپنی جوانی کو بچاؤ۔ میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں، یہ سنبھل کا الیکشن ہے، یہاں سے ایک بہترین امیدوار آپ کے درمیان میں، اگر آپ ایک بار فیصلہ لے لیں، عزم کر لیں کہ ہم اب کی بار انشاءاللہ تعالی وہ 30 سال پرانی غلطی نہیں کریں گے، ایک نئے دور کا آغاز کریں گے، ایک نئے سنبھل کی ترقی کی راہ ہموار کریں گے، تو آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر ہمارے امیدوار کو، آپ کے امیدوار کو، بلکہ آپ کے خادم کو کامیاب کریے۔ آپ کو ودایت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خادم کی ضرورت ہے، جو آپ کی آواز پر دوڑتا ہوا ہے، جو آپ کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرے، ایسے شخص کو آپ کامیاب کریے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی بار سنبھل کی عوام ایک بہترین فیصلہ لیتے ہوئے یہاں سے مندرس کے حق میں پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کی ایک بے مثال تاریخ بنائے گی۔ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر ایک سیاسی شعور کی بہترین مثال پورے اتر پردیش میں پیدا ہوگی۔ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر حصے داری کی لڑائی میں آپ اپنا حصہ ادا کریے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ویڈیو دھرواٹے کاٹ رہی ہے پتنگ، دھرواٹے۔ او